تو بات یہ ہے جو میں کل کہہ رہا تھا اور میں دوبارہ کہ اس کے بعد، اچھا ایک تو یہ بات اب سوال اٹھا کہ وہ اگر کالز پہلے آ رہی تھیں اور وہ پولیس کا نوجوان ہے، اس کا مطلب اس نے کہاں کہاں فون کیا ہوگا؟ اس نے کم سے کم اپنے ایس ایچ او کو، کم سے کم اپنے ایس پی کو کہاں کہاں فون کیا ہوگا اس نے جب اس کے بچے مرے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور یہ کالز وہ کہہ رہے ہیں میں 18 گھنٹے سے فون کر رہا ہوں. بھائی اب تو کچھ کر لو، 18 گھنٹے ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد ایک وقفہ آیا ہوگا، پھر انتقال ہوا ہوگا سب کا، اور اس کے بعد تو آپ ذرا سوچیں کہ ٹائم یہ کہاں تک جا رہا ہے. اور ایسی اور کتنی کالز ہوں گی جو کہ کنٹرول سسٹم میں ہوتی ہے. پورا کنٹرول سسٹم ہے، یہ مری ہے، یہ مری ساتھ. یہ آپ ایوان صدر پہ کھڑے ہو جائیں یا یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھت سے کھڑے ہو جائیں یا پارلیمنٹ سیشن سے یا بنی گالا سے، تو بالکل سامنے نظر آتے ہیں پہاڑ. یہ کوئی دور افتاد کسی علاقے میں نہیں ہوا واقعہ. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹیلی فون کالز اگر آ رہی تھیں. اچھا پھر رویہ دیکھیں، رویے میں نے اسے کہا نا کہ عموماً ایسے عموماً ہوتا تھا کہ خوشی پہ، اب یہ کچھ ہو گیا ہے کہ جنازے کے پاس اب اس کی کیا وجہ ہے، جنازہ نہیں پڑھنا، بیمار کی عادت نہیں کرنی، یہ بھی نیا سلسلہ چل پڑا ہے. اب کیا ہے اللہ جانتا ہے بہتر. لیکن ایک عام سی بات ہوتی تھی اور اس میں کوئی کہتا نہیں تھا. ایس او بھی ہوتا تھا، حادثہ ہو گیا، ہم نے خود دیکھا ہوا، جی ایکسیڈنٹ سر. ہو گیا بس کا، جناب وزیر پہنچے ہوئے ہیں، جناب ہسپتال میں زخمی ہو گیا، عادت ان کو پھولوں کا گلدستہ دے رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، فوٹو آپ ہی صحیح. آدھا دکھ آدھا غم وہیں ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا. جب یہ ہوتا ہے نا کہ یار مجھے ایک کندھا تو دے دو رونے کے لیے، تو آپ صرف ایک کندھا ہی دینا ہوتا ہے نا آپ نے، کہ کندھا اپنا آفر کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں وہ کندھا بھی نہیں ہے کہ جس پہ لوگ کندھے اپنا سر رکھ کے، کوئی ماں کوئی بہن کوئی، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا. کل یہاں فنکشن ہو رہا تھا دن میں، اور ٹھیک ہے بہت بڑی تعداد میں نوجوان آئے ہوتے. پرسوں رات کو جب یہ شروع ہوا نا یہ سارا سلسلہ، تو بارش وارش اور صبح سارا، اب ظاہر نوجوان بچے آئے ہوئے ہیں اور ایک فنکشن تھا اور ایک اس میں مناسب تھا اس کو ہمارے دوست فخر عالم کر رہے تھے، اور اچھا اسپرٹ وہ ضروری تھا، وہ اس کا ٹھیک تھا. دن کے تمام دن وزراء کا وہاں بیٹھنا ضروری نہیں تھا. یہ دن کا فنکشن ہے، یہ رات کا نہیں ہے، یہ دن کا فنکشن ہے. وزراء کا بیٹھنا ضروری نہیں تھا. فیصل جاوید صاحب کو اٹھنا چاہیے تھا، اٹھ جانا چاہیے تھا وہاں سے. زلفی بخاری صاحب کو اٹھ جانا چاہیے تھا. شہزاد وسیم صاحب پہ مجھے حیرت ہے کیونکہ بہت سافٹ، بہت بہت مطلب ان کو اٹھ جانا چاہیے تھا وہاں سے، کیونکہ جو باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے مطلب وہ زیادہ شاید خوش ہوتے کہ یار یہ یہاں پہ وزراء، یہ دن میں اٹھ جانا چاہیے تھا ان کو. یہ شام تک چلتا رہا. پھر میں نے کل بھی ذکر کیا، اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا، لیکن میں نے کہا بھی میں دیکھتا ہوں کہ کیا رسپانس آتا ہے. کوئی رسپانس نہیں آیا. بچے آئے ہوئے تھے، وہ فنکشن چل سکتا تھا بالکل اسی طرح سے. اس کو فخر عالم صاحب ہمارے جو دوست ہیں ان جی میں اتنی انرجی ہے کہ وہ اس کو پروگرام کو انرجائز رکھتے. وہ ایک اسپانسر پروگرام ٹھیک تھا. وزراء کو اٹھ جانا چاہیے تھا کہ ثانیہ پیش آ گئی ہے تو ہم ذرا جا رہے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ نہیں، میں کوئی کسی کی مذمت نہیں کر رہا، میں ایک رائے دے رہا ہوں کہ اٹھ جانا چاہیے تھا. جب وہ تعداد آ رہی تھی نا، 18 ہو گئے ہیں، 17 ہو گئے ہیں، 22 ہو گئے ہیں، تو ذہن ذمہ دار عہدوں پہ اٹھ جائیں وہاں سے. چلا لے گا فخر عالم، اس کو زبر انرجیٹک بندہ ہے، وہ چلا لے گا، لوگ کراؤڈ وراؤڈ وہ سارا چلے گا. آپ اٹھ جائیں وہاں سے، آپ ذمہ دار عہدوں پہ ہیں، وہ بھی ذمہ دار. لیکن چونکہ بچے وہ فنکشن بھی ہونا ہے تو اس کو ہونے دیں. وزراء اٹھ جاتے وہاں سے، نہیں اٹھے. اچھا دیکھیں اب اس کو یہ کس کی ذمہ، یہ پتہ ایٹیچیوڈ اب کیسا ہو گیا. ایٹیچیوڈ ایسا ہو گیا کہ چھت کے اوپر ایک پانی ہو اور بچہ جائے چھت کے اوپر اور بچے کا پیر پھسل جائے، بچہ گر جائے چھت کے اوپر سے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے چھوٹے بچے کی. تو اس سے جو مطلب عام جو پرانا گھٹیا قسم کا دور ہوتا تھا اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ جا کے اس کی ماں اگر ہو رہی ہے تو ماں سے جو بچہ
ماں سے تعزیت کی جائے، اس کے باپ سے تعزیت کی جائے، دعا کی جائے واپس. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ چھت کے اوپر پانی پڑا ہے؟ آپ نے بچے کو جو ہے چھت پہ بھیج دیا اور بچہ گر گیا. اس قوم کا کیا بنے گا جہاں پہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھت پہ جانے سے نہیں روکتی، اور سڑک پہ جو ہے ان کے بچے جو ہے برآمدے میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پانی پڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کس قدر جاہل قوم ہے یہ. یعنی بھئی مسئلہ یہ ہے کہ سڑک پہ پھسلن ہوگی. ابھی تحقیقاتی رپورٹ دیکھیے، سڑک پہ پھسلن ہے، لوگ پھسلن سے مر گئے، لوگ گیس سے مر گئے. انہوں نے کیوں گیس سے مر گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہیٹر جلا لیے تھے، تو سردی میں ان کو ہیٹر نہیں جلانے چاہیے تھے. یعنی امریکہ کے اندر وہاں پہ موسم کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پہ رہنے والوں کو پتا ہے. کینیڈا میں لوگ رہتے ہیں، ان کو پتا ہے. اگر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں برف باری بہت کم ہوتی ہے، یہاں پر آپ چھوٹی گاڑیاں ہیں لوگوں کی، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پر ایسے امریکہ میں دیکھیں. یہ قوم ہی جاہل ہے. میں نے کہا ایک جاہل قوم ہے، اور اس کو اتنے عالم فاضل لوگ چونکہ راس ہی نہیں آ رہے نا، وہ دیکھیں وہاں تو ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ یوں یوں کیڑے مکوڑے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. مطلب کیا پتا ہے یار، یہ فضول آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، تو کیا پتا کاربن مونوکسائڈ کیا ہوتی ہے؟ اس کو پتا ہونا چاہیے تھا نا کاربن مونوکسائڈ کا، کہ گیس ہوتی ہے، اس گیس کے اندر کاربن ہوتا ہے، اس میں آکسیجن. اس کو پتا ہونا چاہیے تھا. ہماری غلطی تھوڑی، اس کو نہیں پتا کاربن ڈائی آکسائڈ. یعنی جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ آپ اس کو یعنی اس کو اچھا وہ خیر وہ بھی بلاک ہو رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں آپ سوشل میڈیا کو. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہو، فرض کریں بیانات، تعزیت، حکومت بھی نہیں، میں نے چند روز پہلے بات کی تھی کہ ہماری روایات کا چلی گئی ہیں. تعزیت جو ہے وہ جنازوں میں جانا، خوشی غمی سارا ختم ہو گیا. وہ سب سے تعزیت کر لی کہ بڑا دکھ ہوتا ہوں کیا وزیروں نے. لیکن جہاں پر ہوتا ہے آپ مطلب میں نہیں، جن کے گھر میں بچے چلے جاتے ہیں وہ لٹ گئے، وہ لٹ جاتے ہیں جناب وزراء، وہ لٹ جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. اور میں وزراء سے مراد اپوزیشن کو سب کو کہہ رہا ہوں اس وقت، وہ واقعی لٹ مر جاتے ہیں. وہ ان کے گھر میں ماتم ہوتا ہے. شاید آپ کو علم نہیں ہے، لیکن وہ برباد ہو جاتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اور کمانے والے جن کے گھروں کے چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے اتنی گھٹیا قوم ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو اتنے زبردست لوگ ملیں کہ جو بتائیں کہ دیکھیں فن لینڈ میں کیسے، ان کے کتنے زبردست لوگ ہیں فن لینڈ میں. ان کو پتہ ہے کہ آئس لینڈ میں ان کو پتہ ہے کہ کیسے جو برفان، ہاں وہ آئس لینڈ کا بتائے نا، آئس لینڈ میں برفانی طوفان ہوتا ہے تو کیسے وہاں پہ چلا جاتا ہے، کون سے کپڑے پہن کے، جوتے پہن کے نکل، ان کو اچھا کوئی بھوک پیاس سے مر جائے. یہ پاگل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا وہ افریقہ میں صحارا میں کیسے لوگ سروائیو کرتے ہیں ڈیزرٹ میں. کیا لوگ ہیں یہ؟ ایک ایسی لاجک ہوگی آپ کے پاس کہ آپ سر میں بیٹھیں گے. ہاں بھائی تھینک یو ویری مچ جیک ڈور سے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. یوٹیوب، یہ دونوں اپلیکیشن جب تک چل رہی ہیں، آپ دونوں کا شکریہ. صادق سنجرانی صاحب بڑا ثانیہ پیش ہے، ان کے چھوٹے بھائی کا کل انتقال ہوا ایکسیڈنٹ میں، اور انتہائی نفیس شخصیت وہ بھی، اور ان کے بھائی جو ہیں ان کا بھی. تو ہماری طرف سے تعزیت. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے.